اسلامی تاریخ میں اولیاء کرام کے آستانے رشد و ہدایت کے مراکز رہے اور اولیاء کاملین نے نہ صرف لوگوں کے سیاہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کیا ہے بلکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ نہ صرف دکھائی بلکہ اس پر چلایا بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت صحابہ کرام آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین اپنے اپنے وقت، منصب اور مرتبے کے لحاظ سے کرتے رہے۔ اولیاء کاملین کے ساتھ لوگوں کی ایک واہلیانہ عقیدت اور محبت قائم ہو گئی، اس لیے کہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت اور دکھی انسانیت کی خدمت بھی کر رہے تھے۔ جہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، جہاں بے آسرا لوگوں کو سہارا میسر کیا جاتا تھا، وہاں لوگوں کو اپنی محافل میں بٹھا کر اللہ اور اللہ کا ذکر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جاتی تھی۔ اور جب اولیاء کاملین نے یہ کام شروع کیا، اللہ نے انہیں بڑے مرتبے مقام عطا کیے، تو امت مسلمہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت بھی کرتی رہی، ان سے عقیدت بھی کرتی رہی، ان سے پیار بھی کرتی رہی، ان کی خدمت بھی کرتی رہی۔ جب یہ راستہ چمکتا رہا، چلتا رہا، تو پھر ایک وقت آیا جب خالص کی ڈیمانڈ بہت ہو جائے تو پھر اس میں نقلی چیز بھی داخل ہو جاتی ہے۔ آپ کی میں توجہ چاہوں گا، آج کل پتھر اٹھاؤ ہر گلی محلے سے تو نیچے سے ایک پیر نکل آتا ہے۔ ہم لوگوں نے جبہ دستار کا نام پیری رکھ دیا ہے اور ہر جگہ نام نہاد وائزین، سناخان، کاسا لیس مل جاتے ہیں جو بہروپیوں کو مقامی ولایت پر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کے ایمانوں پر نہ صرف ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اتنی آیت تو سارے پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی بڑے بلند مقام والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ قیامت میں غمگین ہوں گے۔ اب ہماری زبان میں اللہ کے ولی کو پیر کہا جاتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی وہ پیر ہے، جس نے جبہ پہن لیا وہ پیر ہے، جس نے امامہ سجا لیا وہ پیر ہے۔ نا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ولی بڑا مقام والا ہے، لیکن الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، صاحب تقوی بھی ہے۔
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ ہم نے قوم کو یہ بتایا ہے غوث اعظم نے ڈوبا ہوا بیڑا وہ تار دیا ہے. ہم نے یہ کرامتیں تو بتائی لیکن یہ امت کو نہیں بتایا کہ غوث اعظم بنا کیسے ہے. ہم نے امت کو یہ نہیں بتایا غوث اعظم بنا کیسے ہے. ہم نے امت کو نہیں بتایا کہ غوث اعظم نے کتنی بھوک برداشت کی ہے, کتنی مسافت طے کی ہے, کتنی انہوں نے غریب الوطنی کاٹی ہے, اور اللہ کا دین جو ہے وہ بڑا بھی ہے اور بڑھایا بھی ہے. آج اگر کوئی پیر صاحب کہے نماز پڑھا کرو تو ہماری قوم کا کیا چھوڑو جی یہ ملا ہے, یہ خشک مولوی ہے, ہم تصوف والے ہیں, طریقہ دار ہے, شریعت دار ہے. ایسی طریقت باڑ میں جائے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو کر. اللہ اکبر. شعبدہ بازی کا نام پیری نہیں, ڈرامے بازی کا نام پیری نہیں, تعویذ فراشی کا نام پیری نہیں. غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک مجھے ایک پیر دکھا دو جس نے تعویذ فروشی کی ہو. آج بعض لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑی تکلیف ہے, اور جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود غوث پاک کی بڑی عقیدت رکھتے ہیں, مشائخ ہیں, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث پاک سے بڑے پیار کرنے والے ہیں, تو یہ کیوں خلاف ہیں؟ تو اتفاق سے ایک دن میرے سامنے ایک اعلیٰ حضرت کا واقعہ آ گیا کہ آپ اپنے در اقدس پر تشریف فرما تھے. ایک شخص ملنے کے لیے آیا, آپ کے پاس آیا, بدایون سے گیا تھا. اس وقت بدایونی پیڑے میٹھے بڑے مشہور تھے, آج لوگ پیکنگ کرواتے ہیں. اس نے مٹی کی ہانڈی میں وہ پیڑے پیک کیے, امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, سلام دعا کی. آپ نے کہا میاں کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ویسے ہی آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہنے لگا نہیں کوئی کام نہیں, صرف دیدار کرنا تھا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہنے لگا نہیں جناب کوئی کام نہیں, صرف دیدار کے لیے آیا ہوں. پھر بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا, کہنے لگا کوئی کام نہیں. آپ کے بھانجے آئے, آپ نے کہا بیٹا یہ مہمان آئے ہیں, یہ ہانڈی اندر لے جاؤ اور ان کی خدمت کرو, ان کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھا لیا. جب جانے لگا تو اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے مجھے آپ سے ایک کام ہے. آپ نے کہا غصے میں آ گئے, منہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا جب تم آئے تھے میں نے پوچھا کوئی کام ہے, اب کہتے ہو. اس وقت کہا کوئی کام نہیں, اب کہتے ہو کیا کام ہے, بتاؤ کیا کام ہے. کہنے لگا مجھے ایک تعویذ چاہیے. آپ نے بھانجے کو بلایا, کہا بیٹا وہ جو یہ تحفہ لائے تھے وہ ہانڈی لا کر واپس کر دو. اس نے کہا حضرت یہ تو ہدیہ ہے, تحفہ ہے, میں آپ کے لیے لایا ہوں, قربان جائیں امام اہل سنت پر. آپ نے کہا احمد رضا تعویذ فروش نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ مٹھائی دے کر میں تمہیں تعویذ دوں گا؟ نا, تعویذ لینا ہے تو مٹھائی واپس لے کر جانی پڑے گی. آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم لوگ بہروپیوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں.
سامنا کرنا پڑے گا جو آج کل آپ روزانہ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں، 1 لاکھ کا تعویذ مل جائے، 5 لاکھ کا مل جائے، نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم دین بھی تھے، شریعت کو سمجھتے بھی تھے، شریعت کو سمجھانے والے بھی تھے، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والے بھی تھے۔ آج تو ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے بنا دیا ہے کہ بس حضرت صاحب نے صرف دعا کرنی ہے، وہ بھی 80% بیچارے دعا کر ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہیں اس لیے یہ بس دل ہی دل میں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بول نہیں سکتے بیچارے، انہیں پتا ہے جب میں زبان کھولوں گا امت کو پتا چل جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس لیے دین کی ہمیں قدر کرنی ہوگی۔ وہ لوگ جو حقیقت میں رشد و ہدایت کے مراکز پر بیٹھے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا بھی ہے اور حق کا پرچم بلند کیا ہے، خود سوچئے جو ختم نبوت کے لیے باہر نہ آ سکے، جو ناموس رسالت کے لیے باہر نہ آ سکے، وہ پھر امت کی اور کیا رہنمائی کریں گے۔ آج جس آستانے پر ہم کھڑے ہیں اسے یہ اعزاز حاصل ہے، صرف یہی نہیں کہ علامہ اقبال جیسے مرد کلندر کا یہ پیر خانہ ہے، بلکہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے ختم نبوت کی تحریک ہو، ناموس رسالت کی تحریک ہو۔ اس آستانے کا کردار جو ہے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا کردار ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے اپنے آباء و اجداد کے نام کی لاج رکھی ہے، وگرنہ یہ بھی چاہتے مصلحتوں کا شکار ہو جاتے، نہیں میرے مریدین کم ہو جائیں گے، دوسری جماعتوں کے لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے جب قبلہ امیر مجاہدین نے میدان عمل میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو صف اول کا سپاہی جو تھا وہ قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب تھے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور پھر یہ اعزاز بھی قبلہ پیر صاحب کو حاصل ہے کہ جب تک فیض آباد میں رہے وہاں نمازوں کی امامت قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ خود فرماتے رہے۔ اس لیے اور ویسے بھی کسی بندے کے متعلق اس وقت تک رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک بندہ اس کے ساتھ سفر نہ کر لے، لین دین نہ کر لے۔ قبلہ قاضی محمود احمد آوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے ساتھ ہم نے پاکستان کے طول و عرض میں سفر کیا، کشمیر گئے، گوادر گئے، بلوچستان، کراچی، لیکن یہ کوئی خوشامد نہیں اور نہ مبالغہ آ رہی ہے۔ قاضی صاحب کا یہ خصوصیت ہے، رات 2:30 بجے بھی اگر جلسہ ختم ہوا ہے، 3:30 پونے 4 نماز کا ٹائم داخل ہوا ہے، قاضی صاحب نے پوری شورا کو جگا دینے، اٹھو بھائی نماز پڑھ لیں۔ اول وقت میں نماز، جو اس آستانے سے وابستہ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے انہیں ایسا شیخ کامل عطا کیا ہے جو مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا ہے۔ اصل تو یہی ڈیوٹی ہے۔ قاضی صاحب لمحے کی دیر نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں پہلے نماز ہوگی باقی کام بعد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور ان کے صاحبزادگان اور بالخصوص صاحبزادہ قاضی سلطان محمود احمد صاحب، اللہ انہیں بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔